السلام علیکم ناظرین، میں آرزو انصاری آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی خاص اور ضرورت کے علم یعنی کہ وضو کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ ہر مومن کو کسی بھی نیک کام یا عبادت کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے تو کچھ بھی نیک کام یا عبادت کرنے سے پہلے وضو کرنا فرض بتایا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو چلیے میں آپ لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوئیے، مسواک کریے، 3 بار کلی کریے، ناک صاف کریے، 3 بار چہرہ دھوئیے، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے، سر کا مسح کریے اور پیروں کو 3 بار گٹوں سمیت دھوئیے۔ رکیے، ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا، میں آپ لوگوں کو اب تفصیل سے بتاؤں گی کہ کس طریقے سے وضو کرنا ہے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے آپ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ وضو کے لیے صاف جگہ پر بیٹھیں اور دل میں ارادہ کریے کہ ہم عبادت اور اللہ پاک کی رضا کے لیے وضو کر رہے ہیں۔ تو نمبر 1 پر ہے بسم اللہ شریف پڑھیے۔ سب سے پہلے کسی بھی پاک جگہ پر قبلہ رخ کر کے بیٹھ جائیے، دل میں وضو کا پکا ارادہ کر لیجئے اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور وضو کرنا شروع کریے۔ نمبر 2 پر ہے ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوئیے 3 بار، گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو پانی سے ملیں اور انگلیوں کا خلال کریں۔ بائیں ہاتھ میں لوٹا وغیرہ جو بھی آپ کے پاس، اس کو بائیں ہاتھ میں لے کر داہنے ہاتھ پر انگلیوں کی طرف سے شروع کر کے 3 بار ہاتھ دھوئیے۔ میں آپ لوگوں کو فرائض وضو بھی بتاتے چلتی ہوں کہ فرائض وضو کتنے ہوتے ہیں۔ تو فرائض وضو 4 ہوتے ہیں۔ پہلا، چہرہ دھونا، پیشانی کی بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ دوسرا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ ہے وضو کے فرائض۔ تو چلیے اب آپ لوگوں کو مسواک کرنا ہے۔ اس کے بعد مسواک کریں، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانتوں اور مسوڑوں کو ملے اور اچھے طریقے سے صاف کر لیجئے۔ اگر دانت میں کوئی چیز چپکی ہوگی یا اٹکی ہوگی تو وہ مسواک کی مدد سے نکل جائے گی۔ نمبر 4 پر ہے 3 بار کلی کرنا۔ پھر 3 بار کلی کریے۔ کلی اس طرح کریے کہ منہ کے تمام جڑوں اور دانتوں کے سب جگہ یعنی کہ سب حصوں پر پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے۔ اگر روزے کی حالت میں ہے تو ایسا کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ حلق سے نیچے پانی اتر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے ناک صاف کرنا۔ اب آپ کو داہنے ہاتھ کی مدد سے ناک میں نرم حصے تک پانی لینے کی مدد سے پانی 3 بار اوپر تک چڑھانا ہے، یعنی کہ ناک کے نرم باسے تک آپ کو پانی پہنچانا ہے۔ اگر جیٹھ وغیرہ لگی ہوگی تو بائیں ہاتھ کی مدد سے نکال لیں، پھر ناک صاف کر لیں۔ نمبر 6 پر ہے 3 بار چہرہ دھوئیے۔ پیشانی کی بال اگنے کی جگہ سے لے کر، یہ ہے پیشانی کی بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا ہے۔ کہیں پر بھی سوکھا نہ رہے۔ اگر داڑھی ہو تو گردن کی اور سے انگلی لگا کر اوپر کی اور نکالے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے داڑھی کا خلال بھی کر لیجئے۔ نمبر 7 پر ہے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ پھر 3 بار پہلے رائٹ ہینڈ یعنی کہ دایاں ہاتھ کی کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھوئے 3 بار، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو بھی اسی طریقے سے 3 بار دھوئیں۔ اگر انگلی میں انگوٹھی پہنی ہو یا کلائیوں میں چوڑی پہنی ہو تو ان کو ہلائیں، اس طرح سارے حصوں میں پانی پہنچانے کی کوشش کریں۔ نمبر 8 پر ہے سر کا مسح کریں۔ دونوں ہتھیلیوں کو پانی سے بھگو کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک کو ایک دوسرے ہاتھوں پر اس طریقے سے نوک سے ملائیں، لیکن یہ ضرور دھیان رکھیے گا کہ ہتھیلی، انگوٹھا، شہادت کی انگلیوں کے مطلب سر کے حصے کو نہ چھوئے، یعنی کہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سر کے کسی بھی حصے کو نہیں چھونی چاہیے۔ اس کے بعد پچھلے حصے سے ہاتھ ماتھے پر اس طریقے سے لائیں کہ دونوں ہتھیلیاں سر کے دائیں اور بائیں حصے پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائیں۔ پھر کلیمے کی انگلی سے کانوں کے اندر کے حصے کو صاف کر لیجئے اور انگوٹھے سے کان کے اوپر کا حصے کا مسح کر لیجئے اور انگلیوں کے پچھلے والے بھاگ سے اپنے گلے کا مسح کر لیجئے۔ اب نمبر 9 پر ہے 3 بار دونوں پاؤں کو دھونا۔ سب سے پہلے داہنا پاؤں 3 بار ٹخنوں سمیت دھوئیے، یعنی کہ گھٹنے سے نیچے تک۔ اس کے بعد بایاں پاؤں بھی اسی طریقے سے 3 بار دھوئیے اور ساتھ میں انگلیوں کا خلال بھی کر لیجئے۔ اس کے بعد وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھیے۔ میں آپ لوگوں کو وضو کے بعد کی دعا بتا دیتی ہوں۔ دعا یہ ہے: اللہم اجعلنی من
मुत्तव्वबीन वजअलनी मिनल मुततहरीन। अगर आप लोटा वगैरह से वुजू किए हैं तो वुजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पी लीजिए, ये बीमारी से शिफा देगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप लोग वुजू करना सीख गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरीके से वुजू करना है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को इसी तरीके से सीखने को मिलता है कि किस तरीके से वुजू किया जाता है। सारी चीजें इस चैनल पे आप लोगों को इंशाअल्लाह सीखने को मिलेगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।